बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है और काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाबियाँ भी मिल रही हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज को। अगर मैं रिसेंटली किसी डेवलपमेंट की बात करूँ तो मखदूम में भी ऑपरेशन हुए हैं। अगर जहरी की बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल सोशल मीडिया पर ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि भाई जहरी को टेक कवर कर लिया दहशत गर्दों ने। BLA की बात करें तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो टोटली डिफरेंट थे इन चीज़ों से, जो भी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चल रहा था उस पर बात करेंगे। अभी एक कामयाब ऑपरेशन भी वहाँ पे हुआ, कोई 40 से ज़ायद दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया। कि दीगर कुछ चीज़ें हैं, अगर सियासी जमातों की बात करें बलूचिस्तान की, तो बिल्कुल खामोश नज़र आते हैं। जब भी कोई दहशत गर्दाना हमला होता है बलूचिस्तान में या फिर हालात ख़राब होते हैं तो उनकी तरफ से कोई टेक नहीं आता। अगर सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करें वो तो कुर्बानियाँ दे रही हैं, बिल्कुल हुकूमत भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि उनको कंडेम करें या फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो, हिस्सा लें। लेकिन बहुत सारी जमातें जो खामोश रहती हैं, उनकी खामोशी क्या वजूहत हो सकते हैं उस पर बात करेंगे और दीगर कुछ चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नईम करीम साहब, उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। थैंक यू सर, सबसे पहले तो ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं बलूचिस्तान में, अभी अगर मैं जहरी की बात करूँ तो खबरें आ रही हैं कि 40 से ज़ायद दहशतगर्द वहाँ पर जहन्नुम वासिल हुए। इस पर आप क्या कहेंगे? और सिक्योरिटी फोर्सेज की ओवरऑल जो अभी चीज़ें चल रही हैं, कामयाबियाँ सामने आ रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये अगस्त में आपको पता कुछ प्लान की गई थी चीज़ें हम्म, और उसका जो रिएक्शन था वो भी आपने देखा था। बिल्कुल। लेकिन ये कि जिस तरह उस पर कंट्रोल हुआ और जिसमें जो मेन उसके अंदर जो मास्टर माइंड लोग थे आप पता है पकड़े गए थे उसके, बिल्कुल ऐसे प्रोफेसर ही साहब भी थे उसके अंदर, ऐसे उसके ही अलावा भी कुछ आधार थे हम्म, जो अभी तक कुछ लोग जो हैं वो जब डिस्क्लोज नहीं किए। लेकिन मैं सही। समझता हूँ कि ये कंटिन्यूटी में चलेगा। इसने KPK में हुआ, आपको पता तो हम्म, 3-4 दिन पहले फिर प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर साहब भी गए, फिर अपना मार्शल साहब भी गए वहाँ पे। हम्म, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए चीज़ें। और जो बाकी जो प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है कि जी वहाँ पे जो है ना अब जो बताएगा जी कब्जा हो गया है और ऐसी चीज़ें हो गई बिल्कुल। हैं, मैं समझता हूँ एक ऐसी फेक की बुनियाद के ऊपर किया जा रहा है, लोगों में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लाने के लिए, अनरेस्ट लाने के लिए, सही थोड़ा सा बात है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये नंबर देखिए, मैं कल भी किसी एक प्रोग्राम पे बात कर रहा था कि नंबर से ज़्यादा मुझे मेनली इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है कि आपकी स्ट्रेटजी हमारी क्या है। सही। ठीक है, जंग के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। नंबर तो कुछ नहीं होता, कोई ये मैच तो है नहीं कि 4 इसके और 2 हमारे। बिल्कुल। देखिए जो हमारे 2 जो शहीद हो रहे हैं वो उनके पीछे पूरी फैमिलीज़ हैं, पूरा एक निज़ाम है, पूरा हमारे नो डाउट। वो जो है ना कल्चर है, सारा कुछ वो जा रहा है। और जो वहाँ से शहीद हो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, वो भी जब देखें ना कि आखिर उसके अंदर हमारे लोग कितने हैं, उसके अंदर दहशतगर्द कितने हैं। तो मैं सही। समझता हूँ कि आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और हमें ये जो हम फ़िगर दे देते हैं जी 5,000 लोग हैं, 15,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, सही। इसको भी आइडेंटिफाई करने की सही ज़रूरत बात है है। कि वो 50,000 हैं, लाख हैं, 2 लाख हैं, हमें उसके ऊपर बाकायदा प्रिपरेशन का उसके ऊपर हम प्लान करें। हम 5,000 के ऊपर ऑपरेशन करते रहते हैं, 5,000 तो काफ़ी अरसे से मेरे ख्याल में मारे जा चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि इसको प्रॉपर थोड़ी सी स्ट्रेटजी को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जंग है, अगर गोरिल्ला जंग है तो गोरिल्ला वार है, तो उसका उस हिसाब से स्ट्रेटजी ऐसे ही करके है, चलना बिल्कुल। पड़ेगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हो रहे हैं हालात। कोयटा के भी जो सिक्योरिटी पहले तो थ्रेट्स थी, जैसे इस दफ़ा भी थ्रेट आया था, लास्ट वीक में भी थ्रेट था कोयटा में, ये अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें कंट्रोल के अंदर है अभी और काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल। सर, हमारे जैसे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, उनकी तरफ से भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज़ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अभी सुनने को ये आ रहा है कि हुकूमत की अगर मैं बात करूँ या फिर हमारे अफ़वाज की बात करूँ तो कह रहे हैं कि 2-3 माह में ये जो पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ी पट्टियों में जो भी दहशतगर्द मौजूद हैं, उनका खात्मा मुमकिन है। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? आपको लगता है कि पॉसिबल है? हर चीज़ मुमकिन है। देखिए हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर तो कोई हमें वो डाउट है नहीं किसी बिना। बिल्कुल। पहले था स्पेशली बनियानुस मरसूस की जो जंग हुई है हमारी, जो इंडिया के साथ हमने जिस तरह किया है, वो इंटेलिजेंस बेस्ड जंग थी हमारी। और उसके बाद जितनी भी हाईटेक टेक्नोलॉजी से उसको यूज़ किया, अगर सारी बेस उसी पे करती थी कि इंटेलिजेंस के ऊपर। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के अंदर या एक सूबे के अंदर, एक शहर के अंदर इंटेलिजेंस जो है ऑपरेशन को करना, मैं समझता हूँ कि इतना कोई ऐसी बात नहीं कि नामुमकिनात में से है। बिल्कुल। तो आगे फिर वेदर को भी देखा जा रहा है कि जिस तरह वेदर होगा उस हिसाब से फिर चीज़ों को जो है ना वो आगे, पहले थोड़ा सा वो उनके लिए हाइडिंग एरिया ज़्यादा होते थे, अब जब वेदर वहाँ पे सख्त होगा तो उसके हिसाब से जो है ना ऑपरेशन करना हमारे लोगों के लिए ज़रा आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि इन चीज़ों को जिस एग्रेसिवली ये एक रास्ता उन्होंने चुना है। पहले तो ज़रा डिफेंसिव थे, आपको पता है पिछले 2-3 सालों से, लेकिन एग्रेसिव हम उस पे ऑपरेशंस पे जा रहे हैं। तो इसको कंटिन्यूटी होनी चाहिए और चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। सही। लेकिन ये कि थोड़ा सा स्ट्रेटजी को ज़रूर डिफाइन करना पड़ेगा हमें कि हमने करना क्या है और कितने टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम लाइन क्या उसके अंदर हमने इसको करना है, ताकि वो जो आग है उसको कंट्रोल किया जाए, बजाय कि वो फैले, उसको हम समेट लें किसी तरह आग को। बिल्कुल। सर, दहशतगर्दों की हम बात करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल उनके खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं, लेकिन एक चीज़ है जो अभी शायद मिस आउट, क्योंकि सहूलतकारी जो है वो उनको अभी भी मिल रही है कुछ तबकों से या फिर कुछ लोगों से, या फिर मैं कुछ सियासी जमातों की अगर बात करूँ, वो बिल्कुल, क्योंकि अगर दहशतगर्दी पे आप खामोश हैं इसका मतलब आप दहशतगर्दों के साथ ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं अभी सहूलतकारों को भी दहशतगर्दी कंसीडर किया जाए, उन पर वैसे ही कार्रवाई की जाए?
دیکھیں روٹ کاز کو دیکھنا پڑے گا. اب صورتکار اب پیسے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یا وہ کسی اپنی احساس محرومی میں کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہوا. میں سمجھتا ہوں اسی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں ہم. جو ہمارے ہیں ان کو ہماری طرف ہی ہونا چاہیے, ان کو واپس لانا چاہیے ہماری طرف. جو بیچارے گئے ہیں روزگار کے چکر میں گئے ہیں یا ان کو اس کو برین واش کر کے لے جایا گیا ہے, ہمارے یوتھ ہے, ہمارے لوگ ہیں. اگر وہ 500 لوگ ہیں یا 5000 لوگ ہیں تو ان کے ساتھ جو جڑے ہیں ہمارے 40-45,000 50,000 لوگ ہمارے جڑے ہیں, بلوچستان کی شہری. تو میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا سا لایا جا سکتا ہے. پہلے بھی کیے تھے اس طرح کے آپریشن, آپ کو پتہ ہے ہمارے لانگوز نے کیا تھا, اس میں بہت سارے لوگوں نے ہتھیار بھی ڈالے تھے. ہر دور میں ایسا ہوتا رہا. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں جو ہمارے لوگ ہیں ان کو واپس لایا جا سکتا ہے, ایسی بات نہیں. باقی جو دہشت گرد ہے جس کو ہندوستان کی سپورٹ ہے, جس کو اسرائیل کی سپورٹ ہے, اس کا تو وہی ہے کہ جب جنگ ہے تو جنگ میں تو پھر ظاہر ان کا تو انجام وہی ہوگا جنگ کے اندر ہوتا ہے. باقی سیاسی پارٹیوں کے اسٹرکچر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹرکچر جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے سیاسی پارٹیوں کا جس طرح ہونا چاہیے تھا. یا جس طرح پہلے کنٹرول ہوتا تھا, ان کا یوتھ کے اوپر کنٹرول ہوتا تھا, ان کا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اوپر کنٹرول ہوتا تھا, ان کے ونگز ہوتے تھے ان کے اوپر کنٹرول ہوتا تھا. اب وہ رہا نہیں. اب وہ آپ کے سامنے اختر مینگل صاحب کی پارٹی کا بھی اشر آپ کے سامنے ہے. نیشنل پارٹی نے پچھلی دفعہ آپ کو پتا ہے 2013 میں حکومت بھی یہاں پہ کی ہے بلوچستان کے اندر. اختر مینگل صاحب بھی چیف منسٹر رہ چکے ہیں بلوچستان کے. لیکن اس دفعہ حالات دیکھیں کہ ایک وہ سیٹ لے کے آتے ہیں, نیشنل پارٹی کے پاس 3-4 سیٹیں آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اسٹرکچر کو بہتر کرنا پڑے گا. اس طرح آپ دیکھیں بالکل خاموش رہنا. اگر آپ بلوچستان کے اسٹیک ہولڈرز اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں اور بلوچستان کے بینیفیشری بھی آپ ہیں تو آپ کو کہنے کے لیے آپ کو کیا ڈر ہے کہ آپ اگر حق اور سچ کی بات نہیں کریں گے, آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بالکل. عوام تو اپنی جگہ پہ پس رہی ہے جو بھی ان کے ساتھ جیسا بھی ہے, لیکن بات ہے کہ آپ کو تو بولنا پڑے گا. آپ اونرشپ لیں, آپ بینیفیشری ہیں, آج کے نہیں ہیں, جب سے پاکستان بنا ہے آپ کو آگے آنا پڑے گا. اور خاموشی اختیار کر لینا اور اس کو کسی اور اس کے اوپر ڈال دینا کہ جی اس میں ہمارا رول نہیں ہے, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے, میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں. اور جو ہمارے ادارے ہیں یا جو ہماری حکومت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ان کو انگیج کرنا چاہیے ہر لحاظ سے. جرگا سسٹم ہے, 3-4 دن پہلے سبھی میں جرگا ہوا, آپ کو پتا ہے وہاں پہ بھی ہمارے گئے ہیں, گورنر صاحب بھی گئے, چیف منسٹر صاحب بھی گئے بلوچستان کے, اور اچھا بڑا جرگا ہوا. وہاں پہ کویسچنز بھی ہوئے, اوپن کویسچنز بھی ہوئے, ہمارے اداروں کے بھی اس میں جو ہے وہ چیف بیٹھے ہوئے تھے. لیکن بات سمجھ یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو ان علاقوں میں جا کے انگیج کرنا. ہمارے پاس اگر 40 کے قریب ڈسٹرکٹ ہے, 36 سے 38 ڈسٹرکٹ ہوئے, تو ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. بالکل ان کو انگیج کریں. جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو وہ لوگ ہیں ان کو بھی انگیج کریں, اور جو ہمارے نواب سردار وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو بینیفیشریز ہیں ان کو ضرور انگیج کریں. تو مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو کنٹرول نہ کیا جا سکے. بالکل سر, آپ خود پولیٹیکل فیگر ہیں, آپ ان ساری چیزوں کو اچھے سے دیکھتے ہیں. ابھی ایک نیا ڈیولپمنٹ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, مجھے تو مضحکہ خیز ہی لگ رہا ہے. امر اللہ صالح جو کہ نائب صدر تھے افغانستان کے, ان کی طرف سے ایک بیان آنا کہ پاکستان کے پی کے اور بلوچستان پہ کنٹرول کھو رہا ہے. تو آپ ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کون سا پروپیگنڈا ہے جس پر ایسے لوگ کام کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کی ایک ہائپ ہوتی ہے, تو ایک چلتی ہے, آپ کو پتہ ہے حکومتوں میں بھی ہوتی ہے, پارٹیز کے اندر بھی ہوتی ہے, ملکوں کے اندر بھی ہوتی ہے. ابھی اس کو ظاہر بیک اپ ہوگا کسی کا, اگر وہ وہاں سے افغانستان سے چھوڑ کے کسی ملک میں جا کے بنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ بھی ہے, بیک اپ بھی ہے, کوئی نہ کسی نے اس کو کہا ہوگا کہ جی آپ یہ کریں. تو ان تنظیموں کے ساتھ ان کا کوئی لنک بھی ہوگا جو یہاں پہ بیٹھ کے آپریٹ کر رہی ہیں بلوچستان کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر کوئی دھیان ہی نہیں دینا چاہیے ایسی چیزوں کے اوپر. یہ آپ کو, ہمیں اور اداروں کو, پاکستان کی حکومت کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری پوزیشن کیا ہے اس پہ. تو کہنا نامناسب سی بات ہے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نوٹس ہی نہیں کرنے چاہیے ایسی چیزوں کو. اگر ہم کریں گے, ہم سمجھیں کہ مزید ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تو اس کو اگنور کر دیں, زیادہ بہتر ہے. اس کو امپورٹنس ہی نہ دیں ایسی چیزوں کو. الحمدللہ کنٹرول ہے, ہماری حکومت ہے, الیکشنز میں ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ کے پی کے اندر ہے, بلوچستان کے اندر ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے لوکل ادارے موجود ہیں, ہماری سی ڈی سیز کمشنرز بیٹھے ہوئے ہیں, ڈسٹرکٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈویژنس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری لیویز ہے, پولیس ہے, سارے انٹیک ہے. یہ تو نہیں کہ لوگ اپنے علاقے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, وہاں پہ قبضہ ہو گیا ہوا, وہاں پہ کوئی اور لوگ رہ رہے ہیں, کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں افواہیں بلوچستان میں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ جو فلاں شہر میں وہ کسی اور کا کنٹرول ہے, وہاں پہ جو ہے وہ انصاف کوئی اور دے رہا ہے, وہاں پہ چوری ہوتی ہے تو کوئی اور آتا ہے وہ چور کو پکڑتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ایک وہ ان کا بھی کیونکہ انٹیلیجنس سسٹم, ان کا بھی ایک جو سوشل جو میڈیا سسٹم ہے انہوں نے کافی اسٹرانگ کیا ہوا ہے. تو مقابلے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ چلتا رہے گا اسی طرح. تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, اس کی تشہیر کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ لوگوں تک, انوسینٹ پیپل تک وہ چیز نہ جائے. کیونکہ لوگ تو سمجھتے ہیں وہ دیکھیں جی یہ بات ہوگی, ایسے ہوگی, آپ نے, میں نے سن لیا, ہم نے تو ایک کان سے سنا نکال دیا, یہ کون شخص ہے, پتہ نہیں کس نے کیا بات کی. لیکن ان گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم بھی وہیں بلوچستان میں جاتے ہیں, رہتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے ابھی آپریشنز ہو رہے ہیں, حالات ویسے نہیں ہیں, سینسیٹیو ہیں, لیکن ٹھیک ہونے کے لیے نا اسی طرح ہوتا ہے. آپ کو تھوڑی سی تنگی تو برداشت کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد جو ہے اچھا وقت بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. بالکل سر, آخر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا انالیسس دیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر 1 سال پہلے کا بلوچستان دیکھیں یا 2 سال پہلے کا اور آج کا بلوچستان, آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ مطلب
کسی بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ اگر دہشت گردی کی بات کریں وہ ختم ہو رہی ہے؟ دیکھیں آپ کے جنرل الیکشن کو آلموسٹ میں سمجھتا ہوں 2 سال ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، تقریباً ان کو 20-21 مہینے ہو گئے ہیں اور حکومت انٹیک ابھی تک. ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا کوئی میجر سیٹ بیک بھی ہم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ہم اسی کے بیس کے اوپر کرتے ہیں. پھر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اسپیشلی بلوچستان کے حوالے سے میں بات کروں گا، اگر کوئی ایسے حالات ہوں تو کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی نہ ہے، آپ کے پاس باہر کی کمپنیز بھی نہ ہیں، آپ کے پاس وہاں پہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی کام نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اپنے علاقوں کے اندر وہ بھی نہ وہاں پہ ہو، میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اسپیشلی اکانومی کو ہم دیکھیں تو وہ بھی بہتر ہو رہی ہے. لیکن مزید میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ماسٹر پلان ہمیں بنانا پڑے گا، اسپیشلی اپنے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے. میں پروگرام میں یہ کہتا ہوں ان کی امپلائمنٹ کے لیے، ان کے لیے ہیلتھ کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے. بالکل اسپیشلی ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں، ہم گوادر کو تھوڑا سا مزید فیسیلیٹیٹ کریں، پانی ان کے لیے لے کے آئیں. یہ فشریز کا معاملہ تھا، یہ ٹرالر مافیا ہے، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ حکومت بہت کچھ کر رہی ہے، پرائم منسٹر بھی کر رہے ہیں، ہمارے چیف صاحب بھی کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اسٹل ابھی ہمیں اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ بٹھانا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ڈائلاگس بھی کرنے چاہیے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، اور کرپشن کا خاتمہ ہمیں کرنا چاہیے. کہ جو کرپشن ایک سب سے بڑا ایک ناسور ہمارے لیے وہاں پہ بنا ہوا ہے، فنڈس بھی چلے جاتے ہیں، پی ایچ ڈی پی بھی ہو جاتا ہے، مرکز بھی دے دیتی ہے، صوبہ بھی دے دیتا ہے، لیکن وہ لگتا نہیں ہے. یہ تھوڑی سی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جی وہ لگنا چاہیے اور ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. حالات بہتر ہیں نو ڈاؤٹ کہ جو سیکورٹی کے حالات جیسے پہلے تھے 2 سال پہلے یا سال پہلے اس طرح نہیں ہے. چلیے گراف نیچے بھی آتا ہے، اس کے بعد گراف اوپر بھی جاتا ہے. بالکل پہلے بھی 2005 کے بعد آپ نے دیکھا ہے 2010 11 12 میں حالات خراب ہوئے، اس کے بعد ٹھیک ہوئے. ایسے ہی ہے. تو اب بھی نیچرلی جب آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو ڈیفینسو بھی ہونا پڑتا ہے، اگریسو بھی ہونا پڑتا ہے. تو پہلے جیسے حالات نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. سر میں تو ختم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک کوشچن مائنڈ میں پوچھ لیتا ہوں. سر آپ اپنے حکومت کی بات کی، موجودہ حکومت کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بلوچستان کی؟ دیکھیں جس طرح کی کوارڈینیشن کی وہاں کے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں یا گورنر صاحب کے ساتھ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کلوزلی چیزوں کو جو ہے نا مانیٹر کیے جا رہے ہیں یہاں سے فیڈرل کے جو 18th امینڈمنٹ کے تھرو ان کی جو پیمنٹس ہیں یا ان کے جو فنڈز ہیں ان کو بھی بڑا یہ لوگ انشور کر رہے ہیں. پھر جو میجر جو بڑے جو میگا پرائیویٹس ہیں جیسے روڈ کا پروجیکٹ ہمارا کراچی کوئٹہ شارہ کا ہے، اس کے بعد چمن تک اس نے جانا ہے، اس کے بعد آپ کا یہ زوب تک ہے، زوب سے ڈی خان والا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب ان کی جتنی بھی ٹیم ہے جو پلاننگ والی اس کو مانیٹر تو پراپر کر رہی ہے اس کو، لیکن ہرڈلز بیچ میں ہیں، ظاہر سیکورٹی بیچ میں ہرڈلز بھی ہیں ہمارے پاس. تو میں اگر کارکردگی کو دیکھوں تو بہتر اس کو کہہ سکتے ہیں. کوئی کوارڈینیشن اچھی ہے ان کا آپس کے اندر، ایک جو مطلب کوئی رفٹ ایسی نہیں ہے، کوئی اپوزیشن ایسی نہیں ہے ان کو کہ وہاں پہ بلوچستان میں، کیونکہ کولیشن حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی. بہتر پرفارم کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ بہتر چیزوں کو کیا جا سکتا ہے. تھوڑی سی سلیکشن آف پیپل تھوڑا سا بہتر ہو جائے، اونرشپ لینے والے لوگ آ جائیں جو اپنے حلقوں کی اپنے علاقوں کی اونرشپ لے لیں، تو چیزوں کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. گیپ ہر جگہ پر، پرفیکشن کسی جگہ پہ نہیں ہوتی. لیکن ابھی آپ کے پاس چیلنجز سیکورٹی کے ہیں، آپ کے پاس دہشت گردی کے چیلنجز ہیں، آپ کے پاس کراس بارڈر چیلنجز آپ موجود ہیں، دہشت گردی کراس بارڈر ہو رہی ہے. پھر امپلائمنٹ کا ایشو ہے، پھر آپ نے بارڈرز بند کیے ہوئے ہیں، نہیں ہے. پہلے وہ جو لوگ اپنی ڈیلی کی بیس کے اوپر بہت سارے اپنے بزنس چلا لیتے تھے، اس میں تو بہت ساری چیزوں کو ابھی بھی ایز اے معاشرتی طور پہ ہمیں اور معاشی طور پہ حل کرنے کی ضرورت ہے، جس سے جو ہے نا مزید سکون آ سکتا ہے. بالکل سر، تھینک یو سو مچ فار جی تھینک یو. جی ناظرین، آپ نعیم کریم صاحب کو سن لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہونا، سر نے بھی بتایا کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں مزید بھی ہونی چاہیے، جو کہ بالکل امپرومنٹ کا روم ہمیشہ رہتا ہے. تو حکومت کو بھی اپنی کارکردگی بڑھانی ہوگی. سیکورٹی فورسز تو اپنا کام ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، اور دیگر چیزیں بھی ہیں جو ہم نے ڈسکس کی اس پوڈ کاسٹ میں. امید کرتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.